رمضان عرفان رمضان. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی یہ خصوصی نشریات ہیں اور جی ٹی وی کی پیشکش ہے. اس وقت الف لام میم کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں محمد اویس ربانی خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا. آج پہلا روزہ ہے اور اس میں بہت ساری نیکیاں، سعادتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. وہ عمل جو عبادت کے ساتھ ہو اور عبادت جو معرفت کے ساتھ ہو، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. میں اس بات کا متمنی ہوں کہ آج معرفت کا سفر ہم طے کریں گے. آغاز کریں گے اپنے اسی روایتی انداز سے کہ جس میں بوجھو تو جانے بھی ہوتا ہے. ہم سرکار فخر موجودات مقصود کائنات پہ سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. علماء کرام اس بزم میں تشریف فرما ہوتے ہیں. میں ایک خاص ویڈیو بھی آپ کے سامنے پلے کرنے لگا ہوں، مگر اس سے پہلے تعارف کروانا چاہتا ہوں کیونکہ علماء کرام یہاں موجود ہیں اور یہ میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان موجود ہیں آپ آسمان علم اور تحقیق کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہیں، اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیشہ ریسرچ کے اوپر مبنی گفتگو فرماتے ہیں، تحقیق پہ گفتگو فرماتے ہیں اور بہت ہی آسان انداز سے فرماتے ہیں. میں ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی خوبصورت. آپ کے بیانات، آپ کے خطبات میں سمجھتا ہوں کہ ہر نسل کا آدمی سننا پسند کرتا ہے. اس میں مہک ایسی ہوتی ہے، بو ایسی ہوتی ہے جس کو ہم خوشبو کہتے ہیں، جس سے عقیدے بھی نکھر جاتے ہیں اور عمل بھی سدھر جاتا ہے. میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ طیب شاہ گیلانی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، خوش آمدید. میں آج کے اس پروگرام کے تیسرے مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ایک طویل سفر کر کے آتے ہیں. پوری زندگی آپ نے دین حقہ کی سربلندی میں صرف کر رکھی ہے. آپ کا سفر ایک عام معمولات کے حساب سے رہتا ہے، مگر خاص طور سے آپ کا خانوادہ علم اور دنیا علم کی خدمت فرما رہا ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں علامہ کمیل مہدوی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میں آج کے چوتھے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. ہمیشہ الف لام میم کا خاصہ رہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو محفل ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. اس میں معرفت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے. شعبہ تدریس سے آپ کا گہرا تعلق ہے. جامعہ اسلامیہ جو کلفٹن میں موجود ہے اس کے آپ سربراہ بھی ہیں، ناظم اعلیٰ بھی ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا ابو بکر محی الدین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں علامہ کمیل مہدوی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پہ ذرا سے کلمات فرما دیں. ویسے ہمیں نہیں معلوم یہ کہ یہ انٹینشنلی ہے یا حسن اتفاق ہے. آج حضرت حمزہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے بارے میں پوچھا جانا اس لیے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ ہجری کیلنڈر کے مطابق تو ظاہر غزوہ احد میں شہادت ہے 15 شوال المکرم سن 3 ہجری. شاید یہ کم ناظرین واقف ہوں کہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق ان کی شہادت ہے 23 مارچ. آج کا دن 23 مارچ ہے. 23 مارچ سن 625 عیسوی. اللہ اکبر. آج ہے 2023 عیسوی، تو 1398 برس قبل تقریباً 23 مارچ جو اندازے کے مطابق تبدیلی ہے اس میں آج ہی کا دن ہے. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ نہیں معلوم کہ یہ انٹینشنلی ہے یا حسن اتفاق ہے. بارت تو حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت ہوئی اور جنہیں اسد اللہ و اسد الرسول ہی کا خطاب ہوا، اللہ کے شعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر، جن کی نماز جنازہ حضور مکرم نے خاص الخاص اہتمام کے ساتھ پڑھائی کہ پہلے ان کی ایک منفرد جنازہ ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک ایک شہید جو 70 شہداء تھے وہ آتے رہے اور ان کے ساتھ حضرت حمزہ کے لاشے کو رکھا گیا اور پھر حضور مکرم نے ہر شہید کے ساتھ حضرت حمزہ کی جنازہ پڑھائی. یعنی 70 مرتبہ سرور کائنات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی جنازہ پڑھائی. وہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں. بعد میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ بھی ان کی قبر پہ جایا کرتی تھیں اور ان کی قبر سے تسبیح بنائی انہوں نے، جس سے تسبیح پڑھا کرتی تھیں. تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ تو بڑی معروف ہے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. تو وہ خاص الخاص ان کے لیے مقام اور احترام ہے حضرت حمزہ کے لیے. اور بعد میں بھی پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام انہیں یاد کرتے رہتا. یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں جب خطبہ دیتے ہیں تو پھر جب اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اوتینا ستن و فضلنا بسبعین، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی ہیں اور 7 وہ ہستیاں ہمارے خاندان میں رکھی ہیں کہ جو اور کسی خاندان میں نہیں ہیں. تو پھر فرمایا کہ من النبی المختار، نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے، من صدیق علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے، منا سبتہ هذه الامہ اس امت کے 2 نواسے حسن اور حسین ہم میں سے، منا اسد اللہ و اسد الرسول ہی. تو فخر کی حضرت حمزہ پر کہ حضرت حمزہ ہم میں سے. اس لیے ہم نے ان سے اس جواب میں کہا تھا کہ ان پر اہل بیت نے ناز کیا اور رشک کیا. تو ان کی بہت عظیم الشان شخصیت ہے اور حضور مکرم نے باقاعدہ گریہ فرمایا
جب وہ دوبارہ مثلا جب مدینہ تشریف لائے تو انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھیں، تو فرمایا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انصار کی عورتیں گئیں حضور مکرم کے یہاں پر، انہوں نے تعزیت پیش کی اور گریہ کیا، اور صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کا نام حضرت حمزہ کے نام پر رکھا ان کی شہادت کے بعد، اور بعد میں طریقہ مرسوم ہو گیا، یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے اچھا، کہ بعد میں طریقہ مرسوم اور ایک رائج ہو گیا کہ جب بھی انصار کی عورتیں کسی بات پہ گریہ کرتی تو پہلے حضرت حمزہ کو یاد کرتی اور پھر اپنے معاملے پہ گریہ کرتی۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ آپ نے پایا ہے، نسبت کے حوالے سے بھی، عمل کے حوالے سے بھی، کردار کے حوالے سے بھی، گفتار کے حوالے سے بھی۔ اور جب ہم غزوات کا ذکر کرتے ہیں، پہلے ہی غزوہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو جہاد اور اسلامی تعلیمات سنائی سکھائی جائیں جناب سیدنا حضرت حمزہ کا ذکر نہ ہو رضی اللہ عنہ۔ ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کی اس ٹیم کو انعام جاتا ہے بن احسان کی طرف سے، گفٹ ہیمپر ان کو ملے گا، آج یہ فاتح ہیں۔ اور ہم جب لوٹ کر آئیں گے، آج ہمارا موضوع بھی بڑا خاص ہوگا۔ ہم رمضان الکریم میں سب کچھ کرتے ہیں، مگر جس لیے رمضان ہے اور رمضان کا جو تحفہ ہے اس کی بات نہیں کرتے، یعنی قرآن حکیم، قرآن فقر المجید۔ آج ہم یہی موضوع رکھتے ہیں، رمضان اور قرآن۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید۔ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم جعل صیامی صیام الصائمین، پروردگار اس ماہ میں میرے روزوں کو روزے داروں کے روزوں جیسا رکھنا جو مثال بھی ہیں اور معیار بھی ہیں۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، اور میرے قیام فرمانے کو یعنی نماز میں قیام ہو یا اس کے علاوہ روح کا قیام ہو یا پھر بیداری ہو، اس کو بھی انہی کی طرح رکھنا جو قائم ہونے والے مثالی اور معیاری ہیں۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمِ الْغَافِلِينَ، وہ جو غفلت والی نیند ہے نا، اس سے دور رہنے کا یعنی مناجات ہو رہی ہے، فرمان ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اکثر سو جاتے ہیں، اس سے ذرا اجتناب فرمانا ہے۔ رزق فاؤنڈیشن کوکولا کی طرح کوکولا کے ساتھ مل کر ان کی خدمات میں مزید اپنا حصہ ڈالتے ہوئے پاکستان بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک گھر میں جا کے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سب تک رزق پہنچے، وہ لوگ جن کو افطار میں دسترخوان ایک کثرت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ چاہیے، ان تک اپنا کردار پہنچے، پڑھائیں لکھائیں بڑھائیں، گھر بنائیں، پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنائیں۔ اس میں رزق فاؤنڈیشن کا کوکولا کے ساتھ اشتراک ایک مثالی ہے، اور آج ہم ان کو شکریہ بھی کہنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے رمضان اور رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ قرآن، یہ ایک انتہائی غور طلب پہلو ہے، اور آج میں نے علماء کرام سے یہ سوال پوچھنا ہے۔ میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان الکریم کا قرآن کے ساتھ کیا گہرا رشتہ ہے، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، پڑھائے جاتے ہیں قرآن، تفاسیر ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے قرآن ہم سے رمضان الشریف میں؟ ظاہر بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک قرآن کا رمضان سے رشتے کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین نے خود واضح فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ فرمایا اور قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا۔ تو رشتہ تو اللہ رب العالمین نے خود اس سے جوڑ دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان کے اندر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، جبکہ باقی 11 مہینے میں نہیں کرتے تھے، رمضان میں کرتے تھے۔ اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا حضرت جبریل کے ساتھ۔ گویا یہ بھی امت کو ایک سبق تھا کہ جتنا کثرت سے تم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو اس رمضان کے اندر وہ کرو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ان یکلم ربہ، وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے، فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو رمضان کا قیام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ بھی میسج پہنچایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سارے اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو صحیح، اور ہمارے گناہ معاف ہوں، تاکہ آخرت میں ہم دوزخ سے بچ سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبی ایک چیز میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان کا ایک روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور محض
अल्लाह को राज़ी करने के लिए और कोई रिया और कोई उसके अंदर कोई दिखावा और नहीं। चीज़ ना हो, तो फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, अल्लाह उसकी गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि दुनिया के अंदर भी हम सोचें तो हर ताजर उसी तिजारत को पसंद करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट सबसे कम हो, वक्त सबसे कम लगे, मेहनत सबसे कम हो और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। सही। और अल्लाह ताला ने ये रमज़ान में ये 3-4 चीज़ें इसी तरह की रख दी कि मन सामा रमदान, जो रमज़ान के रोज़े रखे जी। ईमान के साथ और अल्लाह को राज़ी रखने के लिए, तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, उसके भी गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब इसमें भी सुबह से शाम तक इंसान भूखा प्यासा ये सौबत थोड़ी बर्दाश्त करता है। फिर इसको मज़ीद आसान किया कि रमज़ान में जो तरावी है, तरावी इतना टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक पारा भी हाफ़िज़ पढ़ने वाला हो तो घंटा सवा घंटा के अंदर वो मुकम्मल कर लेता है। तो उस घंटे सवा घंटे का भी अजर वही रखा है कि मन कामा रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। फिर इसको मज़ीद आसान किया अच्छा। ताकि कोई भी कम सरमाए वाला भी इस नेमत से, इस सादत से महरूम ना रह सके। सही। वो लैलतुल कद्र में वो एक ही रात है, उस लैलतुल कद्र के लिए भी अल्लाह के रसूल ने यही अल्फाज फरमाए कि मन काम लैलतुल कद्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन सुभान ज़ंबे, अल्लाह। कि उसके भी गुज़िश्ता सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ फरमा देता है। और एक बात मैं एक अहले हदीस होने के नाते अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं ये भी कहूँगा, बिल्कुल इसी पैराए में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और फरमाई, और वो भी बिल्कुल कम वक्त है लेकिन उसका समरा और फ़ायदा यही बताया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहता है तुम आमीन कहो, फ़इन्नहु मन वाफ़क़ अमीनहु तअमीनल मलाइकत गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन अच्छा। सुभान अल्लाह। कि फरमाया जिसकी, जब तुम यहाँ आमीन कहते हो आसमानों पे फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिसकी आवाज़ फरिश्तों की आमीन के साथ मुआफिक आ गई, अच्छा। अल्लाह उसके भी गुज़िश्ता सारे गुनाह यानी माफ़ आमीन कहना चाहिए मुफ्ती साहब। फिर नमाज के साथ साथ ये एक मौजू भी हमें मिल गया साथ साथ। आप सिर्फ हाँ या ना कहते ताकि मैं वफ़े की तरफ जाऊँ। फंस जाएंगे वफ़े में चले जाएंगे। चलिए जी, वफ़े की तरफ जा रहे हैं, लौट कर आएंगे। फंस जाना तो नहीं है, हमने निकालना है। बहरहाल गुफ्तगू ये है कि हसीन बात है कि इसमें आपने खड़े हुए ईमान के साथ, एतक़ाद के साथ, यकीन के साथ, लोगों की भलाई वाला तसव्वुर रख के आपके लिए भलाई मिलेगी। लौट कर आएंगे इरफ़ान रमज़ान में, आपका इंतज़ार है। इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान। इरफ़ान रमज़ान में इस वक्त जारी है अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी इस बज़्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त बात कुरान, रमज़ान और फिर रोज़ों के फ़ज़ाइल के हवाले से हो रही है। इसकी अफादियत कितनी है, ये कितना आपके लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदेमंद है, और फिर इसका माशरती मिजाज क्या है। मैं अल्लामा तैयब शाह गिलानी साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। रोज़ों की फजीलत के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए, इनकी अहमियत के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि रोज़ा किस हद तक अहमियत का हामिल है, तो क्या जवाब होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैस भाई, रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब रोज़े के बारे में हुक्म इरशाद फरमाया है तो उसमें साथ ही इसकी मकसदियत भी इरशाद फरमा दी, इसका मकसद भी इरशाद फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम वो ताकत हासिल कर सको जिससे ईमान की हिफाजत हो सकती है। तो वो तकवा और परहेज़गारी से ही चूँकि मुमकिन होता है। ये जिस तरह हमारा किसी कोई सिस्टम हो, किसी हिफाजत के लिए हम सिक्योरिटी के लिए कुछ सिस्टम लगाते हैं, तो चल चल के या फिर मरूर ज़माना के साथ, वक्त गुज़रने के साथ उसमें कुछ सुस्ती या फिर कमज़ोरी पैदा हो जाए तो उसको रिएक्टिव करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह हमारे ये जो ईमान की हिफाजत के लिए तकवा और परहेज़गारी की ज़रूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने ये रोज़ा रखा है। और रोज़ा एक ऐसी ताकत है कि जिसके साथ इंसान, बसीरत तो है ही, अब बसारत तो है उसके पास, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ा की बरकत से बसीरत से भी उसको नवाजता है। जिस तरह रोज़े की अफादियत को यूँ मैं एक मिसाल दे के अर्ज़ करना चाहूँगा
کہ ہمارے پاس آنکھیں تو ہیں، اگر یہ لائٹ ساری آف کر دی جائیں تو بھلے ہماری آنکھیں کام بھی کر رہی ہوں تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، ہم وہ مراد نہیں پا سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو اندر کی آنکھیں ہیں جس سے ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہے اور حقیقت کو درک کرنا ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور حقیقت تک جانا ہے، اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے، اور اس کو جو زبردست طریقے سے وہ طاقت مہیا کی جاتی ہے جہاں سے وہ روزہ ہے۔ اور روزہ اللہ رب العالمین نے رمضان شریف میں ہمارے لیے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں پر بھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں ایک تو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف تم ہی نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی تھا، اور دوسرا اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ تم اس کو بوجھ نہ سمجھ سکو کہ یہ تمہارے لیے فقط نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ تھا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر بہت سارے صوفیہ کرام نے اس پہ جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے اس کا جو باطنی پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کیا ہے کہ ویسے تو شعبان کے حوالہ سے اس کو ظاہری طور پہ منطبق کیا جاتا ہے کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو بھی وہ اس کی رویت کے حوالے سے ہے، چاند کے حوالے سے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ جو ہی کی ضمیر ہے نا، یہ پاک پروردگار کے جمال کی طرف اس کا اشارہ ہے، اللہ اکبر، کہ تمہارے روزہ کی غرض و غایت بھی اس کے جمال جو ہے، جمال دیدار الہی جو ہے اس کے لیے ہو، اور تمہارا افطار بھی اسی کے لیے ہو۔ جب یہ چیز شامل ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر اور کسی بندہ مومن کو کیا چاہیے، جس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اللہ رب العالمین کے ان پاک جلووں کا دیدار کر رہا ہوگا اپنے قلب کی آنکھوں سے، جیسے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ سے اس کے لیے ہوگا۔ تو یہ روزے کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ اس کو قربت الہی نصیب ہو جائے۔ اور جس طرح آپ قاری صاحب فرما رہے تھے اور آپ قرآن کریم کے حوالہ سے ہے، تو فقط پڑھنے کا ثواب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر تفہیم کے ساتھ، فہم کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، رمضان اور قرآن کا۔ اور اس کے بہت سارے ضروریات ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی موقع ملا تو ڈسکس کریں گے کہ فہم قرآن کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو جو سمجھا رہا ہو وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہو۔ روزے میں جو آپ نے بتایا، یعنی بنی اسرائیل اور دیگر قوموں پہ بھی یہ ویسے ہی واجب فرض رہا ہے۔ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو حضور گرامی نے پسند فرمایا، شاید اسی لیے کہ ان کے روزے کی ترتیب میں زیادہ محنت ہے۔ میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک تو پہلے کا ایک سوال پینڈنگ ہے، اس پہ کچھ خیال فرما دیں، ساتھ ساتھ یہ کہ روزے کی افادیت، اور آج کل جیسے کل اچانک سے روزہ ہو گیا ہے، اعلان ہوا، اب تراویح بہت سے لوگوں کی مس ہو گئی ہے، اس پہ کیا بیان فرمائیں گے کہ یہ کیفیت معمول ہے یا غیر معمولی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلے کا سوال پینڈنگ ہے میں تو اسے نہیں چھیڑنا چاہتا، کیونکہ ہمارا موضوع اتنا اہم اور خوبصورت ہے، میں بات کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ جو روزے رمضان المبارک کی جو ابتدا ہے یا اس میں تاخیر ہے، دیکھیے تاخیر ہمارے سسٹم کی وجہ سے بھی ہے۔ میں اس حوالے سے تھوڑا سا، پچھلی دور حکومت میں ایک کمیٹی بنی تھی جو نیا قانون پاس ہوا تھا اس کے بائی لاز، اور اس کے لیے تو اس کا میں ممبر تھا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی شہادت لینے والی ایک اتھارٹی ہے، اور چاند دیکھنے والا وہ کبھی کسی دیہات میں ہے، کبھی کسی دیہات میں ہے، اور یہ شہادت اور ان کا آپس میں میل یہ وقت لینے والا وقت طلب عمل ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں جب اسے ہمیں ختم کرنا ہے کہ اپنی اس رویت ہلال کو یا کم از کم ہر گاؤں کی سطح پہ یا ملک کی سطح پر ایک عالم دین اگر مقرر ہو جائے، یا کوئی بھی عہدیدار، کوئی بھی قاضی، مجسٹریٹ ہر جگہ ہوتے ہیں، جو یہ گواہی لینے کا عمل جلدی ہو جائے۔ اب گواہیاں ان کے پاس آ گئی، اسے پرکھنا، اور ظاہر ہے جس نے چاند دیکھا وہ تو 7:55 آخری وقت تھا، وہ تو دیکھ لیا، اس کے بعد تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے لے کر کے 10:30 بجے تک کا جو وقت ہے وہ نظام کے اندر خامی ہے، اس کو ہمیں اس میں اس حکومت کا یا اس رویت ہلال کمیٹی کا نہیں مسئلہ، لیکن ہم نے وسائل اس پر صحیح خرچ نہیں کر رکھے، اسے اہمیت نہیں دی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کسی نے دیکھا ہے وہ کدھر جائے، کس کو بتائے، پہنچتے پہنچتے اور پھر یہ ان تک پہنچتے پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
اب کسی نے اگر نماز پڑھ لی اور وطر پڑھ لی ہے سر، تو یہ سوال ہوا، یہ تراویح نہیں پڑھی تو روزے پہ تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس رات کی ایک عبادت تھی، رہ گئی تو رہ گئی. اللہ تعالیٰ جو اب جان بوجھ کے تو ہم نے چھوڑی نہیں ہے، اور اللہ ایسے کریم ہے کہ ان سب کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب ملے گا. نیت انما الاعمال بالنیات. اور جنہوں نے اکثر ہماری مساجد میں ایسا ہوا کہ وہاں صورتوں کے ساتھ تراویح ادا کی گئی، آج سے قرآن مجید شروع ہو جائے گا، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی کہ انسان پینک کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ایک نظام کا حصہ ہے، ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ چیز بھی نہ ہو آئندہ میں. بہرحال ایک چیز اور ہے کہ ہمیں چاند کے اوپر زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. اچھا، یہ بھی ایک حدیث کی روح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر آدمی کہے کہ یہ چاند ایسا تھا، یہ چاند ایسا تھا. گویا کہ یہ گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو اپنے صرف رمضان ہی نہیں، پھر لیلۃ القدر ہے، پھر آگے عید ہے، سب کے اوپر ہم ایک شک و شبہات قائم کر دیتے ہیں. اور اتنے شک و شبہات قائم کرنے کے لیے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے آپ کے پاس. بس صرف دیر ہونا تو کوئی وجہ نہیں ہے. آپ پوچھے تو صحیح کہ دیر کیوں ہوئی ہے ان سے، تو کوئی وجوہات ہونی چاہیے. تو میں تو خیال یہ ہے، میں اپنے تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیزوں سے دور رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار اور رسول ہمیں دے کر کے گئے ہیں، توجہ دیں. اور پھر یہ قاضی ہے، قاضی نے غلط بھی فیصلہ کیا ہمارے حق میں وہ صحیح ہے. جب اتنی رحمت ہے دین میں تو ہمیں فکر کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے. فرمایا آپ نے. جو قرب قیامت کی آپ نے بات کی ہے، میں اس پہ ایک وقفہ لے رہا ہوں اور سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بیان سن رہا تھا جس میں مفتی سعید خان صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس رمضان سے پہلے چیخ سنائی دے گی، لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکیں کہ کہاں سے آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیخوں سے بچائے. اس وقت ایک چیخ ہے جو ہمیں سنائی دے رہی ہے، وہ مہنگائی کی ہے، وہ غربت کی ہے، اور اس کی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے جس پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان. عرفان رمضان میں جاری و ساری الف لام میم. میں محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے یہ بات طے کر لی اور یہ فرمان قرآن حکیم فرقان المجید کا ہے کہ رمضان الکریم میں خاص طور سے قرآن کا نزول ہوا ہے، لہٰذا قرآن کو پکڑنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اور پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. آج اس بزم میں گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کا یعنی رمضان الکریم کا رشتہ کیا ہے قرآن حکیم سے. میں نے علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے. قرآن شریف میرے پاس موجود ہے. علامہ صاحب، یہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہ قرآن کریم میں بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی ہمارا قرآن یہ ہے اور کہاں اور کس جگہ پہ یہ سنائی دے کہ یہ والا قرآن ہمارا نہیں ہے، اس میں ہمارا نسخہ موجود نہیں ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ 40 پارے اور یہ سب باتیں، اس میں کوئی حقیقت بھی موجود ہے؟ یہی قرآن مستند قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اجازت دیں تو ایک پہلے والے مسئلے پر ایک چھوٹی سی بات ہم عرض کر دیں کہ جو چاند کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا، تو چاند کے حوالے سے یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ تو چلیں پھر بھی قابل قبول تھی. ہو سکتا ہے کہ گواہیاں لیٹ پہنچی ہوں، نظام کا معاملہ ہو، مسئلہ ہو. چونکہ جو مون کی برتھ ہے، اس کے ایلیویشن ہے، اینگل ہے، اس میں گنجائش تھی کہ دیکھا جا سکے، تو بہرحال شاید دیر سے اطلاع پہنچی ہو. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے، جو اس بار نہیں ہے لیکن بسا اوقات یہ ہوا ہے کہ ملک کے کچھ علاقوں سے، مثلا پشاور وغیرہ سے، گواہی اس طرح سے آ جاتی ہے کہ ممکن ہی نہیں مون کی برتھ، نہ ایلیویشن ہے نہ اینگل ہے. اور یہ آج کل سائنٹیفکلی بالکل ہر ایک کے پاس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. moonsighting.com. وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ ایک سائنٹیفک ویب سائٹ ہے. چاند شیعہ سنی نہیں، چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ویسے شیعہ سنی بھی اللہ کی مخلوق ہے. واہ، بہت اچھی بات کہی. تو اسی لیے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں شمس و قمر. واہ واہ واہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے اور حدود متعین فرمائی. جب کہیں پر کوئی امکان ہی نہ ہو رویت کا اور پھر گواہی آ جائے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. اچھا، وہ ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا بطور مزاحی صحیح کہ ایک صاحب پہنچے. میں کسی خاص قومیت وغیرہ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہاں مراد وہ نہیں ہے، صحیح جنرل بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ میں دیوبندی علماء کے بیانات میں بھی سن چکا ہوں یہ والی بات کہ جب گواہی ایسی آ جائے کہ جہاں پر امکان ہی نہ ہو تو اس میں پھر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیسے گواہی آئی اور کیوں آئی ہے. یہ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک صاحب ہمارے محترم وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے. ایسی صورت میں ہم نے تو دیکھ لیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی. انہوں نے کہا کہ یا ہمارا شہادت قبول کرو یا اپنی شہادت قبول کرو. یا اپنی شہادت قبول کرو. ہاں، تو انہوں نے کہا بس آپ ہی کی شہادت قبول.
تو اس طرح کی گواہی نہ ہو، اس طرح کا اناؤنسمنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی خطا ہوئی ہے یا عمدن کو ایسا کام ہوا ہے صحیح ہے، کہ جو راہ راست سے منحرف ہے. تو اس پہ تو ایک بات ہی ہوگی. جہاں تک دوسری بات ہے قرآن کے بارے میں، تو یہ بھی اب بہت مرتبہ ڈسکس ہو گیا، بہت پرانا موضوع ہو گیا یہ، کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، کسی بھی مقام پہ چلے جائیے، آئمہ علیہ السلام کے حرم ہیں ان میں چلے جائیے، روزوں پہ چلے جائیے، کسی شیعہ کے گھر پہ چلے جائیے، صحیح، وہی تاج کمپنی لمیٹڈ والا قرآن ہی ہوگا. اچھا، ٹھیک. اور وہی قرآن ہے کہ جو ہندوستان میں بھی وہی ہے، اور پاکستان میں بھی وہی ہے، ایران میں بھی وہی ہے، صحیح، سعودی عرب میں بھی وہی ہے، صحیح، عراق میں، لبنان میں، ہر جگہ وہی ہے. صحیح ہے، تو یہ میرے خیال میں اس وقت اس موضوع پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العلی العظیم. یہاں ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات اچھا، یہ قرآن اگر سب جگہ ایک جیسا ہے، یہ جی. پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ پھر مسلمان الگ الگ ہاں انٹرپریٹیشنس ہیں، سب کی تفاسیر الگ ہے، تعبیرات الگ الگ، تعبیرات الگ الگ ہیں، انٹرپریٹیشنس الگ ہیں. پھر اس کے علاوہ اس قرآن کی آیت کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان راویوں کی وثاقت الگ الگ ہے جی، اس بنیاد پر. لیکن قرآن کے الفاظ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ٹھیک ہے. آپ یہ کی ایک اجازت طے سے شدہ امر ہے. ایک لائیو کال بھی میں لے لوں. ہمارے اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے، حسن یہ ہے کہ اس میں لائیو کالز کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہوں گا. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ جی میرا تعلق فقہ جعفریہ سے، کراچی سے تعلق ہے، اور مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ چاند کی رویت کے حوالے سے کہ آج کا روزہ کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا یہ فرض روزہ ہے، کیا یہ شک روزہ ہے؟ کیونکہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ بعض میسیج یہ چل رہے ہیں کہ بھائی آج رویت حلال کمیٹی میں جو شیعہ علماء نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے تو اپنا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ چاند دکھ گیا، مگر بعض کا کہنا ہے کہ بھائی نہیں، آغا سستانی کے مطابق نہیں ہوا یہ روزہ. تو یہ کیا کشمکش ہے اور ایسی کنفیوژن کیوں کریٹ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں کہ ہر دوسرے مکتبے فکر میں یہ مسائل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کس طرف عوام دیکھے؟ ٹھیک ہے. حسین اتفاق یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، مگر علامہ صاحب ذرا جواب دے دیجیے گا. دیکھیں اس میں اتنا زیادہ اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہرحال جو آج کا روزہ تھا وہ زیادہ سے زیادہ یوم شک ہو جائے گا. یعنی شک تھا ہمیں کہ 30ویں شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے. صحیح. تو آپ نے جو روزہ رکھ لیا، اب وہ عند اللہ اگر یکم رمضان المبارک تھی تو یکم رمضان المبارک کا روزہ ہو گیا، اور 30 شعبان المعظم تھی 30 شعبان المعظم کا روزہ ہو گیا. اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کوئی واقعاً شک میں تھا تو اس نے اس نیت سے رکھ لیا کہ معافی ذمہ جیسے ہم کہتے ہیں، پروردگار جو کچھ تو مجھ سے چاہتا ہے آج کے دن وہ میں روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشنودی کی خاطر. فقہی طور پر بھی اس کا جواز موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آج ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے روزہ رکھ لیا، اب وہ روزہ یا نفلی بن جائے گا یا فرض بن جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مطابق. ہاں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ چاند کی گواہی کو اس کے معیارات کو دیکھا جائے، اس کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، اس میں اس قسم کے شکوک شبہات نہ ہونے پائیں، وہ سب ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. روحانی صاحب اجازت؟ جی جی جی. فقہ جعفریہ سے تعلق ہے. جی ایسے سمجھ لیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے، اور یہ جو ہماری کمیٹی ہے اس میں تمام مکتبہ فکر کے نمائندے موجود ہیں. صحیح. وہ اختلاف وہاں کر سکتے ہیں جو نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دیکھا گیا، عید کا چاند یعنی شوال کا چاند مدینے میں نظر نہیں آیا، یعنی کسی صحابی کو بھی نظر نہیں آیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر نہیں آیا. دوسرے دن ظاہر بات ہے وہ عید ہونی تھی، جب چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن روزہ ہے. صحیح. یعنی 30 دن پھر پورے کرنے ہیں. تو جب دوسرے دن روزہ ہے تو تقریباً کوئی ظہر کے بعد اور عصر کے بیچ میں یہ وقت ہے، اونٹوں پر ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ کل رات کو ہم نے چاند اپنے علاقے میں دیکھا اور ہم اسی وقت چل پڑے کہ ہم عید آپ کے ساتھ پڑھیں. صحیح. لیکن ہمیں راستے میں یعنی وہ اونٹ وغیرہ کا سفر تھا، دیر ہو گئی کہ اب وہ دوسرے دن بھی عصر اور ظہر کے درمیان پہنچے. تو اب چونکہ عید کا وقت نکل چکا تھا، آپ نے ان کی شہادت کو مانا اور ماننے کے بعد صحابہ سے کہا روزہ کھول دو. اچھا. روزہ کھول دو. صحابہ نے روزہ کھول دیا اور فرمایا کہ یہ عید ہم کل پڑھیں گے. اچھا. عید کا چونکہ آج وقت نکل گیا ہے تو لہٰذا روزہ بھی نہیں ہے، چونکہ عید کے دن روزہ ویسے حرام ہے. لیکن دن عید کا قرار ہو گیا. دن
لیکن اس دن آپ نے عید پڑھی نہیں، عید پڑھی نہیں ہے، عید ہم کل پڑھیں گے، یکم شوال تو ہو گیا نا وہ. یکم شوال ہو گئی، آپ نے ان کی شہادت کو مانا، آسن. ان کی شہادت کو تسلیم کیا. اسی طرح رمضان کا چاند تھا، رمضان کے چاند میں صحابہ کرام نے مدینے میں چاند دیکھا، کسی کو نہیں دکھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے. وہ اس کے لیے ہمارا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے ایک مومن کی گواہی اور عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی گواہی. اچھا. کیونکہ عید میں تو سیویاں کھانی ہوتی ہیں نا، تو وہ ہر کسی کو شوق ہو سکتا ہے کہ بھی چلو یار ایک دن روزے سے بچیں گے، پہلے سیویاں کھا لیں گے. تو آپ نے اس کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے صحابہ سے کہا کل ہم روزہ رکھیں گے. تو گواہی کو ایک اسلام میں حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو شک والی باتیں پیدا کی جاتی ہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس بات کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی بے شک. اور اس چیز کو اختیار کو جو کرو جو یقینی ہے. بے شک. پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یوم تشقیق کا تو ہے یا شعبان کا ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے رمضان سے ایک دن قبل بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا. نصف شعبان کے بعد سوائے ان لوگوں کے جو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، باقی آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ روزے رکھیں. اچھا. اس کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ رمضان فرض ہے، اس کے روزے رکھنا یہ تمہارے لیے نفل ہے. ٹھیک ہے. تم ایسا نہ کرو کہ اپنی ساری انرجی نفل میں کھپا دو صحیح. اور جب فرضوں کا ٹائم آئے تو تمہارے پاس وہ قوت اور طاقت ہی نہ ہو. صحیح. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی آج نفلی روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن روزے آپ نفلی نہیں رکھ سکتے، اس لحاظ سے بھی نفلی روزہ غلط ہے. یہی روزہ ہے جو پوری کمیٹی نے شہادت کے اوپر گواہی مان کر تسلیم کیا، ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ بھی کہی کہ اگر دوسرے دن تمہیں آسمان پہ چاند دکھے اور چاند دکھنے کے بعد یہ لگے کہ یار یہ تو موٹا ہے، یہ لگتا ہے یہ کل کا تھا اور ایسے لوگوں نے روزہ کھا لیا، یہ کر لیا، وہ فرمایا چاند کے موٹا ہونے یا پتلا ہونے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرو. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب تمہاری آنکھ نے دیکھا ہے اسی کو مانو اور جب نہیں دیکھا ہے اس کو نہیں مانو. بھائی سبحان اللہ. میں یہاں پہ یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور خواہش ہے کہ نعت بھی سن لوں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آج کے دن کے لیے بھی فیصلہ فرما دیا آپ نے. بہت سے لوگ آج 2-3 دن کا چاند بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی آئی سائٹ زیادہ تیز ہوتی ہے یا پھر وہ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. شک سے نکل جانا اور یقین کے منزل کا مسافر بن جانا اسلام کا پیغام یہی ہے. میں اس حوالے سے جی اللہ صاحب وہ یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چاند کی روشنی اس کی موٹائی یا اس کے پتلے ہونے سے تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بات اسی طرح سے ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر فقہی طور پر فرض کیجئے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے ظہر کے بعد گواہی ملے کہ عید ہو چکی ہے تو اس پر واجب ہے شرعاً، کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے، وہ کھول دے روزہ. یہ تو بات ہے. لیکن متواتر اور بہت واضح احادیث ہیں اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب چونکہ طریقہ اختلاف ہے لہٰذا حضرت نے کوئی اور بات کہی، لیکن ہمارے یہاں بہت واضح احادیث ہیں کہ جس نے شعبان المعظم کا روزہ رکھا ہے یعنی پورا مہینہ، اسے یہ چاہیے کہ شعبان کے آخری 2-3 دن چھوڑ دے. اچھا. تاکہ یہی فرمایا کہ احتیاط یہ نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ شروع کرے رمضان المبارک کا. لیکن جس نے شعبان کے مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھا اور اس فضیلت سے اب تک محروم رہا ہے تو اس کے لیے واضح طور پر ارشاد ہے کہ وہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھے اور اسے متصل کر دے رمضان المبارک کے ساتھ تاکہ اسے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب عطا ہو جائے. تو وہ اس لیے اگر کوئی نفلی روزہ شعبان کے آخر میں رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ راویوں کا جو سلسلہ آپ کے یہاں پر ہے وہ کچھ اور ہے، ہمارے یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ کچھ اور ہے. راویوں میں یہ بات یہ روایت نہیں، آل محمد میں جو ہے وہ میں نے بتا دی آپ کو، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ ہے کہ عن جعفر ابن محمد بن صادق عن باقر عن زین العابدین عن حسین ابن علی ابن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر وہ جو سلسلہ ہے اس میں جو آل محمد کا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں مدینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام پر سودا سر بازار ہو جائے. میں حافظ حامد رضا نورانی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائے. عرفان رمضان، عرفان رمضان. تو اس رمضان الکریم میں دل بھی کھولیں،
صرف روزہ ہی نہیں، یہ پیغام کوکولا پاکستان کا ہے جو ہمیشہ سے برابری اور ساتھ بیٹھنے کا فرمان کرتا ہے، پیغام دیتا ہے اور یہی ترجمانی فرماتا ہے۔ ہر سال کوکولا پاکستان برکتوں کا ان لوگوں تک وسیلہ بناتا ہے، یعنی ان تک پہنچاتا ہے یہ سلسلہ کہ جو دور ہوتے ہیں، مگر اس بار یعنی اس سال رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کوکو کولا پاکستان نے ان لوگوں کی امداد کا عزم ٹھانا ہے کہ جو 2022 کے سیلاب میں متاثر ہوئے تھے، کئی سارے گھر ان کے گر گئے تھے، جن میں 3 کروڑ سے زائد لوگ شامل ہیں اور 15 لاکھ وہ گھر ہیں جو برباد ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اچھا عزم ہے۔ کوکولا رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ایسے کچھ ہزار لوگوں کے لیے کام بھی کر رہا ہے، جن میں کسان شامل ہیں اور ان لوگوں کی زمین پہ فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز اور سیڈز جیسی سہولیات ان کو فراہم کر رہا ہے۔ یہ رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ان کے اشتراک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی کوکولا کی بوتل خریدیں اور جس سے یعنی ایک بوتل جو آپ خریدتے ہیں اس کے بدلے رزق فاؤنڈیشن کی عطیات اور اس صورت میں ان کی ہیلپ پہنچتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس کرتے رہیں گے، اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی، آپ عرفان رمضان دیکھتے رہیں گے، جی ٹی وی کی خصوصی نشریات، اور ہم آپ کو کوکولا کی اس کاوش کا ایک خوبصورت چہرہ دکھاتے رہیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں جہاں ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، روزے اور اس کی افادیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک لائیو کالر بھی موجود ہے، ہم اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی خیر مقدم، آپ کا کون سا، آپ کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ جی۔ جی کیا سوال پوچھیں گے، کیا نام ہے آپ کا، فرمائیے گا۔ میرا نام شیر زمان ہے، میاں والے سے بول رہا ہوں۔ یہ شوگر اور بلڈ پریشر کو مریض ہے، اس کے لیے کیا آپ کو میں یہ روزہ رکھنے کے لیے وہ رکھ نہ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز ہے، ایسے معاملے میں وہ روزہ رکھیں تو کیسے رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تو اس کی بیماری اس لیول کی ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، شوگر کی بھی ابتدائی اگر صورتحال ہے، اور اگر وہ جس طرح یہ پوچھ رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے یہ تو خود جانتے ہوں گے کہ ان کی شوگر لیول اگر بالکل ہی لو ہو جائے کہ زندہ رہنا ہی ممکن نہ ہو، تو پھر تو وہ جس طرح قرآن کریم نے اس کا دیا ہے کہ فدیہ دے گا۔ اور بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی یہ تو ان کے جو مستند کوئی ڈاکٹر جو ہیں ان سے رابطہ کریں گے، اگر وہ اس لیول کا بیمار ہے کہ اس کے ساتھ وہ شوٹ کر جائے اس کا بلڈ پریشر، تو اس کو کوئی شریان جس طرح پھٹ سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر اس کو یہ افطار کا جو اگر مستند کوئی ڈاکٹر جو ہے، ورنہ روزہ پھر وہ رکھے، اس کے دوران دوائی تو نہیں کھا سکتا روزہ رکھ کے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو۔ صحیح ہے۔ اچھا انہیلر وغیرہ کے معاملات میں کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیلر وہ آپ کے بلڈ میں نہیں مکس ہوتا، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ یہ اس کے لیے جو عام طور پہ ہمارے ہاں مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ فتویٰ تو یہی ہے، چونکہ اس میں کوئی دوائی ہوتی ہے وہ لیکوڈ کے طور پہ، اس کے کچھ ذرات کہتے ہیں کہ آگے چلے جاتے ہیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک پروفیسر تھے یہ لنگز کے، میں نے ان سے پوچھا تھا، اور میں یہ چاہوں گا آج کے پروگرام کے حوالہ سے کہ یہ ایک میسج چلا جائے تاکہ کوئی میڈیکلی بورڈ کوئی بیٹھے جو اس پہ باقاعدہ تحقیق بھی پیش کرے، ریسرچ کرے۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ معدے میں ایک تو نہیں جاتا، اچھا، اور دوسرا یہ خون میں شامل نہیں ہوتا۔ اچھا، تو جو چیز انسان کے معدہ تک نہ پہنچتی ہو، تو یا غذا کی صورت نہ بنتی ہو، یا کوئی اس کی ایسی صورت نہ ہو کہ وہ دوائی بن کے اندر جا رہی ہے، تو اس سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ اس کے دمہ کے ڈاکٹر تھے، اس کے پھیپھڑوں کے، لنگز کے، تو اس حوالہ سے اگر اس میں کوئی گنجائش ہو، جس طرح یہ ہمارے انجیکشن کی بھی بات ہوتی ہے کہ انجیکشن اگر کوئی ایسا ہو جو غذائی طور پہ کوئی استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو جس طرح ہم یہ شوگر کے لیے وہ انسولین وغیرہ لگواتے ہیں، جو ہمارے جو راستے ہیں غذا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو اصولی ہیں، تو وہاں سے ہو جس طرح وہاں اس کے لیے موقف ہے کہ روزہ نہیں اس کے ساتھ فاسد ہوتا۔ اگر ایسا حال ہو کہ واقعتاً ایسا ہو کہ میڈیسن کے اجزاء ایسے نہیں ہیں کہ جو معدہ تک جا رہے ہیں یا بلڈ میں شامل ہو کے وہ نہیں اس طرح بن رہے، تو پھر یقیناً اس میں بھی پھر وہ جو مریض ہے وہ روزہ رکھے اور انہیلر استعمال کرے۔ انہیلر استعمال کر سکتا ہے اس صورت میں۔ اس پہ ایک تو ریسرچ ہونی چاہیے، آپ نے اچھا ایک اشارہ دیا ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ انہیلر کی وہ جو ذرات ہیں وہ آپ کے معدے میں اور بلڈ میں شامل نہیں ہو رہے، تو پھر اس حوالے سے واقعی ایک موقف آنا چاہیے۔ میں صرف اس پہ مزید بات کرنے کا خواہش مند رہوں گا، اگر مختصر اگر کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں فتوے میں دار و مدار اس بات کی ہے کہ
معدے تک رسائی ہے یا نہیں، ہاں۔ آگے جائے یا نہ جائے، وہ تو ہر ایک غذا کے بارے میں ایک الگ سا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ذرائع کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ایسے ذریعے سے کوئی چیز دوا جا رہی ہے جس کا معدے تک راستہ ہے ہاں۔ تو وہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے راستہ؟ جیسے آنکھیں، معدے کا راستہ تو ہے نا، چلیں بس ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا۔ منہ سے لے رہے ہیں نا، ہمارے بس میں حلق سے نیچے اتارنا ہے، معدے تک پہنچانا ہمارے بس میں ہی نہیں، کوئی مقدار میں اتنی تھوڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، حلق سے نیچے جائے گی اور نالی کو لگ کے رک جائے گی، نہیں پہنچی، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق سے نیچے ہم نے کوئی بھی چیز، بیرونی چیز ہم نے اتاری، روزہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، باقی اگر وہ مریض ہے اور باقی اس قابل نہیں ہے ہاں، تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر واضح فعدۃ وہ من کر سکتا ہے اس میں۔ جی بہت شکریہ جی، اب مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا، آپ دسترخوان پہ علماء کو تشریف فرما دیکھیں گے، وہاں بھی سوال جواب کا سلسلہ رکھیں گے، ساتھ میں اپنے دسترخوان کو دعاؤں اور مناجات سے بھرپور رکھیں گے، سرشار رکھیں گے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان عرفان